اس ڈے کے حوالے کو سیلیبریٹ کرنے کا اور اویئرنیس کے مطابق کوئی پروگرام دینے کا. اور اسپیشلی تھینکس ہے ڈاکٹر محبوب کا. ہی از ون آف مائی ٹیچر. اوبیسلی ہم جہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس میں ہمارے ٹیچرس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. تو پریمس کیونکہ میرا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف میں پریمس کی ٹریننگ میں سے. ریگارڈنگ ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے کافی بات کر چکے ہیں ڈاکٹر مشتبہ بھی اور ڈاکٹر محبوب بھی کہ یہ دن کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بیسکلی مقصد اس دن کا اویئرنیس کا ہے, عوام میں اویئرنیس دینے کا ہے کہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز دن بہ دن جو ہے بہت ان کی انکریز ہوتی جا رہی ہے, ان کی پریویلنس بڑھتی جا رہی ہے. ایون ینگ پاپولیشنس میں یہ انکریز ہو گئی ہے. پہلے بات ہوتی تھی کہ یہ جو بیماری ہے یہ بزرگوں کی ہے, لیکن اب ایسا نہیں رہا. یہ بیماری اب جوانوں میں ہو گئی ہے, پروڈکٹیو ایج میں ہو گئی ہے. جو بندے عام کام کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, دے آر سفرنگ فرام دا ہارٹ پرابلم. پریونشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ان کی علامات کو کیسے جج کیا جائے اور ڈاکٹرس کے پاس کب کہا جایا جائے اور کب کون سے ایسے ٹیسٹ کروائے جائیں جو ہمیں دل کی بیماری کی تشخیص میں ہیلپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کچھ علامات ہیں جو ہمیں اسپیشلی وہ پیشنٹس جن میں رسک فیکٹرز ہیں, جو ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبیٹک ہیں, اسموکرس ہیں, جن کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے, اوبیز پیشنٹس ہیں, ان کو اپنے رسک فیکٹرز پہ نظر رکھنی ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامات بھی دیکھنی ہے کہ علامات کیا ہوگی. اگر پیشنٹ کو سینے میں درد ہے, کوئی چلنے میں سانس کے مسائل ہو رہے ہیں, کوئی سویٹنگ ہو رہی ہے, کندھے پسینے آ رہے ہیں, درد بازو میں جا رہا ہے, ایون فیمیلز میں علامات تھوڑی سی تبدیل بھی ہو جاتی ہیں, تو ان پیشنٹس کو سب سے پہلے یہ کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع لازمی کرنا ہے. اس کو اگنور نہ کریں, جلد سے جلد اس کو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کریں تاکہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ہو سکیں جس سے آپ کی دل کی بیماری کی تشخیص ہو سکے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کریں گے تو سب سے پہلے آبویسلی جو بیس لائن ٹیسٹ ہے وہ ایک ECG کے نام سے, جس پہ آپ کا اگر خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس ECG پہ ڈائگنوز ہو جائے گا. کبھی کبھار ECG پہ نہیں پتہ لگتا, مریض کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہوتا لیکن مریض کو انجائنا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ شریانوں کی بلاکیج اسٹارٹ ہوئی ہے لیکن ابھی اتنی کلاٹ نے تھرومبس کو اتنا بلاک نہیں کیا کہ وہ ہارٹ اٹیک کر سکے. انجائنا کے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ فیوچر میں ہارٹ اٹیک اور کمپلیکیشنس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کچھ ٹیسٹ ہیں, اس میں کچھ نان انویسو ٹیسٹ ہیں اور کچھ انویسو ٹیسٹ ہیں. نان انویسو ٹیسٹ میں آپ ایک ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے ETT کے نام سے, جس کو ہم کر سکتے ہیں. اس میں ہم پیشنٹ کی فزیکل کیپیسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ, کیونکہ سب سے پہلے جو علامات اور چینجز آتی ہیں وہ مریض کے چلنے پہ ECG میں آتی ہیں. ریسٹنگ ECG نارمل ہو سکتی ہے, مریض آئے اس کو ECG کرائیے. بہت سارے جو عام ڈاکٹرز ہیں جن کو نہیں پتا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ECG نارمل ہے, آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہے, اور وہ بھجوا دیتے ہیں پیشنٹ کو. اور کچھ مہینے کے بعد یا کچھ ایک سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو فل فلیج خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ گیا ہے یا کمپلیکیشنس کے ساتھ آ گیا ہے, اس کو ہارٹ فیلئر ہو گیا. تو بہت ضروری ہے کہ کچھ نان انویسو ٹیسٹ کروا لیے جائیں.